وہ بہویں آج کل ساسوں کو بالکل ہی لفٹ کرانا چھوڑ دیا انہوں نے. ساسیں بھی ظلم کرتی ہیں مگر بہویں بھی کوئی اتنی نیک نہیں ہے. ساسیں بھی ظلم کر رہی ہیں لیکن بہو بھی یہ نہیں کہ چلو یار میں آئی ہوں تو میرے میاں کی ماں ہے تو تھوڑا سا اپنی ماں جیسا تھوڑا سا سمجھ لوں. کبھی کبھار ساس کو غصہ آئے تو چپ کر کے برداشت کر لوں کہ بڑے ہیں, بڑوں کا اسلام میں کیا ہے. بس ایک مسئلہ یاد کیا ہوا ہے کہ بہو پر ساس کی خدمت واجب نہیں ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے نا, جیسے ہی آپ کے بیٹے کی شادی ہونے لگے اس کے ماتھے پہ لکھ کے لگا دیا کریں کہ بیٹا تم جو بہو لے کر آ رہے ہو, پہلی بات الگ رہے گی, ساس کے ساتھ رہنا واجب نہیں ہے. نمبر 2, میں اگر کبھی پانی کا پوچھوں گی تو مجھے میری رائٹنگ میں یہ مسئلہ بتائے گی کہ بہو پر ساس کی خدمت واجب. تو سوچو اس ساس پر, اس ماں پہ آرے چلیں گے نا دل پہ, جس نے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا ہے, اور اس کی بیوی ایسے ٹھینگا دکھا رہی ہے اس کو, وہ کہہ رہی ہے بیٹا تھوڑی سی تو کچھ تو کر لو میرے لیے, کچھ تھوڑا سا آج تم کھانا پکا لو, آج میرے سے پاؤں دبا دو. کہے گے بہو پر ساس کی خدمت واجب نہیں ہے. ہاں یہ ظلم ہے کہ بہو کو بالکل اس کو نچوڑ دینا, اس کو نوکر بنا کے رکھنا, وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ سارا دن چلتی رہے, 18 روٹیاں پکوا رہے ہیں, یہ ظلم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بالکل آپ کسی فیملی میں آئے ہو تو فیملی کے بھی تو کچھ تمیز اور آداب ہوا کرتے ہیں. اکٹھے جوائنٹ فیملی میں رہنے کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں. خاندانی لوگوں میں, جو خاندانی نہیں ہوتے ان میں کوئی طریقہ نہیں ہے, ان میں ہر آدمی اخپل طریقے سے رہتا ہے. کیوں مولوی صاحب, آپ پشتو ہیں نا, جو خاندانی لوگ ہیں وہ اخپل طریقے سے تو نہیں رہتے نا, ان کا تو اپنا ایک نظام ہوتا ہے نا. تو آپ کے خاندان میں کیا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بھائی شادی کر کے آئے وہ اس اخپل طریقے سے رہے گا؟ ہے دیکھو, اخپل طریقہ نہیں ہوتا, ہر آدمی کا اخپل طریقہ. خاندان کا ایک مستقل ایک رواج ہوتا ہے, بھائی ہمارے خاندان میں ایسے ہوتا ہے, تو آپ کو اس خاندان کے لحاظ سے چلنا پڑے گا, کیونکہ آپ رخصت ہو کے اس خاندان میں آئی ہو. تو اس خاندان کی جو پرمپرا ہے جب تک شریعت کے خلاف نہ ہو تو آپ کو اس پرمپرا کا خیال بولو بھائی کرنا پڑے گا. شریعت نے اس بارے میں کوئی لگا بندہ ضابطہ نہیں بنایا, بس شریعت نے کہا عاشروہن بالمعروف, عرف کے مطابق چلو, عرف کے مطابق. ہاں وہ عرف اگر ظلم پر مبنی ہے, اس میں اگر بہو سے 18 روٹیاں پکوائی جا رہی ہیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے میری بیوی سے میرے ابا اور میری اماں 18 روٹیاں پکواتی ہیں ایک ٹائم پہ, دوپہر بھی 18 شام بھی 18. میں نے کہا 18 بندے ہیں گھر میں, کہہ رہے نہیں وہ مزدوروں کے لیے بھی فلانے کے. میں نے کہا بھائی جان یہ کیا ہے, یہ ظلم ہے یار. کبھی چلو ہو گیا مہمان آ رہے ہیں, لیکن رو اتنا تو یہ تو زیادہ ہو گئی نا. تو ایسا ظلم ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن بالکل ہاتھ کھینچ لینا یہ غلط ہے بھائی. یہ خاندانی لوگوں میں ایسا نہیں ہوتا. اس پر میرا ایک بیان ہے کہ کیا بہو پر ساس کی خدمت واجب ہے, تو اس پر میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں پورا ایک مدلل بیان کے یوٹیوب پہ سرچ کریں گے آ جائے گا. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ساسیں اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. ساس 2 کام کر لینا تو گھر جنت بن جائے. نمبر 1 کہ تانے نہ دیا کرے. بہو نے کوئی الٹی چیز پکا دی تو محبت سے سمجھائے ماشاءاللہ بڑی پیاری چیز بنائی ہے, اگر تھوڑا سا نمک اور کم کر لو تو اس میں مزہ دوبالا ہو جائے گا. ایسے یہ جو تم نے گوشت گلایا ہے نا دیسی مرغے کا, بیٹا یہ بڑا پیارا گوشت گلایا ہے تم نے, تھوڑی دیر اور چولہے پہ پکتی تو اور مکھن جیسا ہو جاتا. یہ اسٹائل بات کرنے کا ساسوں کا نہیں ہوتا. ساس کا اسٹائل بتاؤں کیسا ہوتا ہے, گوشت گلا نا, وہ گلا نہیں کچا رہ گیا. ان کے تو باپ, ان کے تو ماں باپ نے کھانا پکانا نہیں سکھایا, تمہیں تمہاری ماں نے روٹی پکانا نہیں سکھائی ہے, بول کے بھی گئی تھی جلا دیا. تو جب اس طرح کے طنز ہوتے ہیں, پڑھی ہوئی سوتی رہتی ہے, تمہارے باپ نے تمہیں سکھایا نہیں کچھ, تم ڈائریکٹ ماں باپ پر آ کے تانے, تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ اسے پتا یہ میری حقیقی ماں نہیں ہے. تمیز سے چلے گی تو ہم بھی تمیز سے چلیں گے بھائی. تمیز سے ہی تو, محبت سے تو بات کرو, طنز تو نہ کرو, تانے تو نہ دو. دوسرا, اس پر اس کے بوجھ سے زیادہ کام نہ ڈالا جائے, کام لیا جائے. گھر میں فارغ نہیں کسی کو بیٹھ, جب جوائنٹ فیملی میں ہے تو سب کو مشترک رہنا ہے, کچھ نہ کچھ گھلنا جلنا ہے. پیڑے کھانے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا, آپ کا میاں بھی تو اتنی خدمت کر رہا ہے نا, گھر میں لا لا کے پھل بھی, یہ چیزیں اس پر واجب تھوڑی ہیں, لیکن اخلاقی ذمہ داری ہے. پھل کھلانا شوہر پر واجب نہیں ہے, اخلاقی ذمہ داری ہے. علاج کرنا شوہر پر واجب نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو, علاج کرنا, بیوی بیمار ہو جائے, بیوی کا علاج شوہر پہ واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ خود بیمار ہو جاتی ہو تو اپنا علاج واجب نہیں ہے, تو بیوی کا کہاں سے واجب ہو گیا؟ پرہیز واجب ہے. بیوی کو نزلہ ہو گیا تو شوہر پرہیز کرا سکتا ہے, ٹھنڈے پانی سے پرہیز, آئس کریم سے پرہیز, کھچڑی کھاؤ 3 دن تک. لیکن غیر اخلاقی حرکت ہے نا علاج نہ کرانا, وہ بیچاری کہاں جائے گی علاج کے لیے؟ تو جیسے شوہر کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ خود بیمار ہو تو اپنا بھی علاج کرو, بیوی بیمار ہو جائے تو اس کا بھی علاج کرو. تو جب وہ اپنی اخلاقی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے تو ساس کی خدمت, گھر میں سب کے ساتھ مشترکہ رہنا, یہ بھی آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ اخلاقی, اس میں شریعت نے پابندی نہیں لگائی بلکہ ترغیب دی ہے, اخلاقیات کا تقاضا ہے. دیکھو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا یا طلاق ہو گئی تھی, تو حضرت جابر بن عبداللہ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں, تو حضرت جابر بن عبداللہ نے شادی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے جابر تم نے کس سے شادی کی ہے, بیوہ سے یا
कंवारी से। तो हज़रत जाबिर ने कहा या रसूल अल्लाह बेवा औरत से शादी की, बड़ी उम्र की औरत।